السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سچی توبہ کی برکت، کشف المحجوب، صفحہ نمبر 152 یعنی 152، اور تذکرۃ الاولیاء صفحہ نمبر 51 یعنی 51، صفحہ بولے تو پیج نمبر پر یہ واقعہ درج ہے کہ حضرت فضیل بن عیاض جو مشائخ چشت میں بڑا بلند رتبہ رکھتے ہیں، آپ کی توبہ کا واقعہ بھی بڑا دل نشیں ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ توبہ کرنے سے پہلے بہت بڑے ڈاکو تھے، اور ڈاکو ہی نہیں بلکہ ڈاکوؤں کے بہت بڑے گروہ کے سردار تھے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں ہی تھے کہ کہیں سے قافلہ آیا جو وہیں پر پڑاؤ ڈالا، وہیں پر رات بسر کرنے کے لیے اپنا خیمہ لگایا۔ حضرت فضیل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شکار کے لیے کہہ لیں یا ڈاکہ زنی کی تیاری کرنے کے لیے، وہاں کے حالات دیکھنے کے لیے، کس طرح سے کیا کیا جائے وہ سب دیکھنے کے لیے جب وہاں گئے تو اس خیمے کے اندر قافلے والوں میں سے کوئی شخص خیمے میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور جب تلاوت کرنے حضرت فضیل رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو وہ تلاوت کرنے والا تلاوت کر رہا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا ایمان والوں کو اب بھی وقت نہیں آیا کہ اس کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت فضیل رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اور آپ بے چین و مضطرب ہو کر کے وہاں سے اپنے ساتھیوں کے درمیان آتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں، میرے ساتھیوں، آج سے تمہارا اور ہمارا رشتہ ختم، آج سے تمہارا راستہ اور ہے، ہمارا راستہ اور ہے۔ اب فضیل کو اللہ سے ڈر لگنے لگا ہے، لہٰذا میں آج سے اس برے عمل سے توبہ کرتا ہوں۔ تو تمام ڈاکوؤں نے کہا، اے فضیل، یہ کیا بات ہوئی؟ ارے جب تک کہ رہزنی کر رہے تھے، جب تک کہ ڈاکہ زنی کر رہے تھے تو آپ ہمارے سردار تھے، جب اللہ نے توفیق توبہ دی ہے تو اگر آپ توبہ کرنے میں سب سے پہلے توبہ کر رہے ہیں تو جس طرح سے ہم ڈاکہ زنی میں ہم آپ کے ساتھ ساتھ تھے، یعنی ڈاکہ زنی میں آپ ہمارے سردار تھے، تو توبہ کرنے میں بھی آپ ہمارے سردار ہوں گے۔ تو اللہ نے وہاں پر سچی توبہ کی پہلی برکت وہاں پر ظاہر کر دیا۔ اس کے بعد بات یہ بنی کہ جن لوگوں کا مال لوٹا گیا ہے، چلو ہمیں چل کر ان سے معافی مانگ لی جائے۔ حضرت فضیل رضی اللہ تعالی عنہ اور جو آپ کے ساتھ میں تھے وہ تمام لوگ نے طے کیا کہ نزدیک میں ہی ماضی قریب میں ایک یہودی کے یہاں ڈاکہ ڈالے تھے، چلو پہلے اس کے یہاں جا کے معافی تلافی کر لیتے ہیں۔ حضرت فضیل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس یہودی کے گھر پہ پہنچتے ہیں۔ یہودی کو جیسے ہی معلوم پڑتا ہے کہ حضرت فضیل رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو وہ گھبرا جاتا ہے، لیکن حضرت فضیل رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے ہوتے ہیں۔ وہ روتا ہوا دیکھ کر کے پوچھتا ہے، فضیل ہوا کیا ہے؟ کہا ہے، ہوا کچھ نہیں، میں اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوں، میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں اور میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ اور تو وہ یہودی کوئی عام نہیں تھا، بلکہ وہ بھی توریت کا عالم تھا، اور اس نے پڑھ رکھا تھا کہ جو مسلمان سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ عظمت عطا کر دیتا ہے کہ وہ مٹی کو ہاتھ لگائے تو مٹی بھی سونا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کل ملا کے یہ کہ حضرت فضیل رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس سے معافی کی درخواست کی تو وہ کہتا ہے کہ اے فضیل، میں معاف تو سب کچھ کر دوں گا، لیکن جو میری سونے کی اینٹیں تم نے غصب کی ہے، جب تک وہ نہیں دے گے تو ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے۔
حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ اینٹیں تو میرے پاس نہیں ہیں. کہا ایسا کرو نہیں ہے تو جاؤ جنگل میں مٹی کی اینٹیں بنا کر لا کر ہمیں دے دو، ہم اسے ہی سونا سمجھ لیں گے. حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں تشریف لے جاتے ہیں. مٹی اور پانی کو ایک ساتھ گوندھ کر کے اینٹ بنایا، اسے سکھایا اور سکھا کر کے اسے بوری میں بھر کر کے جب یہودی کے گھر پر لاتے ہیں تو دیکھا کہ وہی مٹی کی اینٹیں، جب مٹی اور پانی کو گوندھا تو اس وقت مٹی تو مٹی ہی تھی، جب اسے اینٹ کا آکار دیا، اینٹ کی شکل بنایا تو اس وقت بھی وہ مٹی ہی تھی، جب اسے سوکھنے کے بعد بوری میں بھرے اس وقت بھی وہ مٹی ہی تھی. غرض یہ کہ ایک لمحے کے لیے نظر سے دور نہیں ہوئی لیکن پھر بھی وہ مٹی ہی رہی. لیکن یہاں یہودی کے گھر پہ آ کر کے جیسے ہی وہ بوری کو کھولتے ہیں تو سب کی نظر حیرت زدہ ہے، سب حیرت زدہ ہے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ وہاں مٹی ہی مٹی تھی، یہاں یہ سونے میں تبدیل ہو گئی. ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے، اے فضیل، جب بندہ مجھ سے مجھ سے سچی توبہ کر لیتا ہے تو اب میں اس کے ہاتھ میں وہ برکت دے دیتا ہوں، میں اس کے ہاتھوں پہ وہ برکت دے دیتا ہوں کہ وہ مٹی کو چھو دے تو مٹی بھی سونا بن جاتی ہے. اب دیکھیں آپ کے سچی توبہ کی برکت یہ ظاہر ہوتی ہے. پہلی برکت تو یہ تھی کہ آپ کو دیکھ کر کے آپ کے جو ماتحت ڈاکو لوگ تھے انہوں نے بھی توبہ کر لی، پہلی برکت. دوسری برکت یہ ہوئی کہ آپ کے ہاتھوں سے مٹی کا مس ہونا، وہ مٹی سونے میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور جب یہی چیز لا کر کے اس یہودی کو دیتے ہیں تو اب یہاں پر سچی توبہ کی تیسری برکت ظاہر ہوتی ہے کہ جب اس نے یہ دیکھا کہ اللہ نے اس کے توبہ کو قبول کر لیا ہے تو وہ یہودی بھی مشرب اسلام ہو جاتا ہے، وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاتا ہے. تو دوستو اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ گنہگار چاہے جتنا بڑا گنہگار ہو، بدکار چاہے جتنا بڑا بدکار ہو، لیکن اللہ کی رحمت اس کے لیے، اللہ کی رحمت کا دامن اس کے لیے تنگ نہیں ہے. بس فرق اتنا ہے کہ ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے ہونا چاہیے. اگر آج بھی ہم اللہ سے صحیح معنوں میں توبہ کرنے لگ جائیں، اگر آج بھی ہم اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لیں تو ہمارے بہت سارے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کے صدقے طفیل ہمیں بھی سچی توبہ کی توفیق بخشے. سامعین و ناظرین، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.